السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جو موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد اس میں آگہی دینا ہے، شہرت نہیں۔ اللہ کی طرف سے میرا موبائل کا کیمرہ خراب ہے اور میں نے اس کو صحیح نہیں کروایا، تو حالات و واقعات جو دیکھ رہے ہیں ہم ملک میں کوئی اتنا بڑا دعوے دار تو نہیں ہوں تاریخ کا، مگر جتنی کہ معلومات مجھے ملی ہے معاشرے میں، اس کے مطابق یہ برصغیر پاک و ہند مسلمانوں کے دور حکومت میں اپنی ترقی، اپنی خوشحالی کی انتہا پر تھا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی اور اس نے معاملات کو ٹیک اوور کرنا شروع کیا، تو مقامی ہندو، عیسائی، سکھ اور مسلم جو افراد تھے جنہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ دغا کیا اور انگریز کی تابع داری میں چلے گئے، جیسے کہ اس نے محکمے ڈیولپ کیے اور انہوں نے اس کی نوکری اختیار کی۔ سادہ الفاظ میں ہم کسی ملک کو چلانے والے نیٹ ورک یعنی کہ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ٹوٹل بیوروکریسی جو ہے نا، وہ انگریز کی وفادار تھی، اور مقامی اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، مقامی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے انگریز تعداد کے اعتبار سے اتنے نہیں تھے، مگر ان کو غداروں کی ایک توانا فصل دستیاب رہی، تو اس نے بھی ان کا پھر بھرپور ساتھ دیا جب انہوں نے تحریک آزادی کے لیے انگریز کے ساتھ لڑنے والے مسلم مجاہدین یا غیر مسلم جو سپاہی تھے ان کی مخبری کر کے یا ان کو شہید کر کے، تو تمام مذاہب کے لوگ یعنی کہ ہندو، عیسائی، سکھ اور مسلم جو ہیں گھرانے، وہ ذمہ دار، بڑے بڑے عہدے، خاص کر فوج کے اندر اعزازی طور پر جنرل، کرنل، جو بھی اس نے مناسب سمجھا انگریز نے، ان کو وہ نوازا، تو وہ اس کا ساتھ بڑھ چڑھ کر دیتے رہے، حتیٰ کہ تقریباً 104 سال لگاتار مجاہدین جہاد کرتے رہے۔ تو جب انگریز 104 سال تک لگاتار روزانہ کی بنیاد پر ایک دو کی اوسط کے حساب سے، 4 کی اوسط کے حساب سے جو لاشیں اٹھاتا رہا ہے، تو وہ اس کی کمر توڑتا رہا ہے، تو آخر انگریز نے اسی میں عافیت جانی کہ ادھر سے نکلیں، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، وطن پرستی یا مذہب پرستی کے اندر جذبات میں آ کر لڑنے کے لیے تو نکل آتے ہیں، یہ تب تک ان کے جذبات، ان کے جذبے جوان اور توانا رہتے ہیں جب تک ان کی خود کی اموات نہ ہو، مگر جب ان کی اموات شروع ہو جاتی ہیں تو ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس افغانستان میں امریکہ کا آنا، میں اس کا شاہد ہوں، اور 20 سال کے بعد ذلت امیز شکست اٹھانے کے ساتھ وہ سپر پاور ادھر سے بھاگی ہے، یہ زمانے نے دیکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکن فوجی جو ہیں جب اپنے مشن کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے وردی کے نیچے پیمپرز یوز کرتے تھے، وہ اپنی غذا اور پانی بھی ساتھ میں اٹھاتے تھے اسلحے کے ساتھ، جبکہ ان کے مقابلے میں افغان طالبان وہ فقط زیادہ سے زیادہ اپنے ہتھیار اٹھاتے تھے، ایمونیشن اٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ لڑتے تھے۔ مختصر یہ کہ یہ پیمپر ڈالنا، پانی کی فکر، غذا کی فکر، کیونکہ ان کا سب کچھ دنیا ہے،
یہ غلاظت کے ساتھ ڈیوٹی کر کے واپس جاتے تھے اور اپنے پیمپر اتارتے تھے، ان کو اتنا خوف تھا موت کا، اور قلعوں کے اندر یہ محصور رہے ہیں اپنے ملٹری بیسز میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح انگریز کی بھی بس ہو چکی تھی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک کام کیا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہے صرف انگریز کے ظلم سے، مگر اس کے چیلے جو تھے بیوروکریسی کی صورت میں وہ ہم پر مسلط کر کے گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک میں، آپ ان کا شجرہ نسب دیکھیں، جو زیادہ سے زیادہ امیر لوگ ہیں یا بڑے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان لوگ ہیں، اگر آپ ان کی نسل در نسل لڑی کو دیکھیں گے تو وہ باپ دادا سے باپ میں آئی سول سروس، تو جب باپ سول سروس سے ریٹائر ہوا تو اس کا بیٹا یا بیٹی آ گئی، اور ایسے ہی یہ چلتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ انگریز کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، مگر انگریز اپنی ریٹ آف گورنمنٹ منوانے کے چکر میں جب اس کی عدالت میں یا اس کے تھانے میں کوئی FIR کٹ جاتی تھی تو اس کے اوپر انصاف ہوتا تھا کہ وہ بولتا تھا، مگر پھر بھی لوگ ان کی طرف نہیں جاتے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، انگریز گیا تو وہ بیوروکریسی کو مستحکم کر کے گیا، ان دونوں ملکوں سے منوا کر گیا کہ آپ دونوں ممالک کی حکومتیں جو ہے نا، انگریز ٹائم کے جو وفادار انگریز کے لوگ تھے سرکاری ملازمین، ان کو نہیں نکال سکیں گے۔ انگریز تو چلا گیا، ہم پاکستان کے مسلمانوں کو اس کا بینیفٹ یہ آیا کہ کم از کم ہم ہندو بلوائیوں کے حملوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، جیسے کہ آج تک انڈیا میں ہوتا ہے، جب کبھی ان کا من ہوتا ہے، ان کے دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں تو وہ مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیتی ہیں، لڑکیوں کے نقاب پر گائے کے گوشت کا بہانہ لگا کر، غرضے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے مسلمانوں کو زد و کوب کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے نا پاکستان میں 14 اگست کے بعد ہمیں اس چیز سے تحفظ ملا ہے کہ ہندو بلوائی ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ انگریز چلا گیا، اس کا نیٹ ورک، اس کا سسٹم، اس کے وفادار لوگ جو ہیں وہ ہماری بیوروکریسی کے ہر محکمے میں وہ اپنی سیٹوں پر براجمان رہے، اور اس کا نقصان ہمیں آج تک ہو رہا ہے۔ یہ دراصل لالچی قسم کے لوگ تھے، انہیں صرف اپنی زندگیوں سے، اپنی آسائشوں سے پیار تھا۔ اللہ ماشاءاللہ لوگ ہوں گے جو یہ سمجھ بوجھ کے ساتھ آئے ہوں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا خیال کریں گے، مگر وہ بھی کچھ 25% حد 40% جو ہیں نا وہ اپنے لوگوں کا تحفظ کر پائے ہیں، وگرنہ وہ انگریز کے رول آف لا کے پابند رہے ہیں۔ تو انگریز ان کو بڑی بڑی مراعات دیتا تھا، تو یہ بادشاہ تھے، فرعونیت کے ساتھ پھرتے تھے۔ تو آج بھی جو ہے نا انگریز چلا گیا تو ان کی فرعونیت برقرار ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کے محسن محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ بزرگ جو بڑھاپے کے عالم میں پورے ہندوستان میں طوفانی دورے کرتا ہے، جلسوں سے خطاب کرتا ہے، بڑے بڑے مجمعوں سے خطاب کرتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے بیماریوں کے باوجود، مگر جیسے ہی پاکستان بنتا ہے تو 1 سال کے اندر کچھ ہی عرصے کے اندر 1 سال بھی اس کی زندگی نہیں ہے پاکستان بننے کے بعد پراپر۔ مختصر یہ کہ وہ بزرگ پاکستان بننے کے بعد بیماریوں کے ساتھ ایسا بے بس انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ تو بس اس قابل ہی نہیں ہیں، تو ان کو صحت افزا مقام کے چکر میں زیارت میں منتقل کر دیا گیا۔ اور جو شعور رکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ ساحل سمندر کے ساتھ جو علاقے ہوتے ہیں وہ گرمی ہو سردی ہو، جب سورج نکلتا ہے سمندر کے پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے وہ گرم ہواؤں کی ساتھ جو ہے نا وہ ایک گرم مرطوب آب و ہوا والا علاقہ بن جاتا ہے،
لہٰذا وہ کوئی صحت افزا مقام آج بھی نہیں ہے زیارت جدھر انہوں نے ہمارے محسن محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا، اور ان کی طبیعت بگڑنے کے اوپر گورنر جنرل آف پاکستان، سب سے بڑے عہدے کا جو سربراہ ہے، جو براجمان ہے بڑے عہدے پر، اس انسان کے لیے ایمبولینس دستیاب نہیں تھی، اس میں اے سی دستیاب نہیں تھا، اور رستے کے اندر محمد علی جناح کی شہادت ہی میں اس کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ فطری موت تو تب ہوتی اگر کوشش کرتے ہوئے وہ فوت ہوتے، مگر ان کو بے بس کر کے رستے میں جان بوجھ کر جو ہے نا مارا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے بات کریں گے، تو ہم یاد رکھیں کہ محمد علی جناح شہید ہیں۔